دوستو کینیڈا میں ایک گاؤں ہے جس کا نام شیلبرن ہے. یہاں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. اس آدمی کا نام بروس بیچ ہے اور اس کی عمر 85 سال ہے. یہ آدمی پہلے امریکہ میں رہتا تھا اور وہاں ایک الیکٹریکل انجینئر تھا. 1960s میں جب ویتنام وار جاری تھی تو امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ کافی سارا کھانا جمع کر لیں اور اپنے گھر میں ایک بام شیلٹر بھی بنا لیں تاکہ اگر امریکہ پر حملہ ہو تو لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں. بروس بیچ ان حالات سے کافی ڈر گیا تھا اور اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر امریکہ سے کینیڈا شفٹ ہونے کا پلان بنا لیا. 1970 میں یہ آدمی کینیڈا کے گاؤں شیلبرن میں آ کر رہنے لگا اور یہاں اس کی شادی بھی ہو گئی. بروس کے دل میں ہمیشہ سے ایک ہی ڈر تھا اور وہ یہ کہ دنیا میں ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی. یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں بس ایک ہی جنون پیدا ہونے لگا اور وہ یہ کہ یہ ایک ایسی جگہ تیار کرے گا کہ اگر دنیا میں ایٹمی جنگ شروع ہو جائے تو ایٹمی ہتھیار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں. بروس کی بیوی جین کے پاس اسی گاؤں میں ایک زمین تھی. بروس نے یہ جگہ تیار کرنے کے لیے اسی زمین کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. 1980 میں بروس نے اسکول بسز خریدنا شروع کر دی. اس کے گاؤں اور آس پاس کے علاقوں میں جو بھی پرانی اسکول بس سستے پیسوں میں مل رہی ہوتی تھی بروس اس کو خرید لیتا تھا اور آخر کار اس نے 42 بسز خرید لیں. لیکن یہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ ایک تو اس کو لگتا تھا کہ بس کی چھت کسی بھی بڑے دھماکے سے بچنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس کا پلان کچھ اور تھا. اس نے اپنی بیوی کی زمین کو کھدوانا شروع کر دیا. یہ یہاں ایک بہت بڑا گڑھا بنوانا چاہتا تھا جس میں یہ 42 بسز کھڑی ہو سکیں. یہ گڑھا 14 فیٹ گہرا تھا. اس نے ان بسز کو آگے اور پیچھے سے کھول دیا اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. یعنی یہ 42 بسز کا 14 فیٹ گہرا ایک بہت بڑا گھر بن چکا تھا. بروس نے ان بسز کے اوپر مٹی اور کنکریٹ کی انتہائی مضبوط چھت بنا دی تاکہ کسی ریڈیشن اور دھماکے سے بچا جا سکے. دور سے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ اس زمین کے نیچے کیا موجود ہے. بروس پر اس علاقے کے لوگ اور اس کے رشتہ دار وغیرہ ہنستے تھے. یہ لوگ اس کو پاگل سمجھتے تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ بروس اس زمین کے نیچے کیا بنوا رہا ہے. اس نے اس بنکر نما گھر میں 2 کچنز بھی بنوائے اور کھانے پینے کی کئی چیزیں یہاں سٹور کر لیں تاکہ کسی بھی جنگ کی صورت میں اس کو کھانے پینے کا مسئلہ نہ ہو. اس عجیب گھر میں ایک بہت بڑا سٹور بھی ہے جہاں اس نے ہتھیار رکھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے تاکہ جنگ کی صورت میں یہ کام آ سکیں. اس گھر میں ایک بہت بڑا واٹر ٹینک بھی ہے جس میں 5000 گیلن تک پانی سٹور ہو سکتا ہے. حیرت انگیز طور پر یہاں ایک ریڈیو کمیونیکیشن سینٹر بھی ہے جیسے کسی فوج کے کمانڈ سینٹر میں ہوتا ہے. اس گھر میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بھی بنا ہوا ہے. یہاں کئی باتھ رومز بھی ہیں. اس انڈر گراؤنڈ گھر میں ایک سیکیورٹی روم بھی ہے جہاں پرانے ٹی وی سیٹس اور کچھ کمپیوٹرز پڑے ہیں. یہاں سے یہ اپنا سارا گھر مانیٹر کرتا ہے. یہاں اس نے پاور جنریٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں. اندر سے یہ گھر ایک جنگی بنکر جیسا لگتا ہے. اس گھر میں 350 لوگ رہ سکتے ہیں. اس نے اس کا نام ARK-2 رکھا ہے. دوستو آپ اس زمین کو دیکھیں تو یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا گیٹ نظر آئے گا، لیکن اس کے نیچے کیا موجود ہے وہ واقعی میں حیران کن ہے. آس پاس کے لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے یہ گھر دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے. بروس کی بیوی اور اس کے 2 بیٹے اب بروس کے اس جنون سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن بروس انہیں کہتا ہے کہ دنیا میں بہت جلد ایک بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے اور اس کا یہ گھر ان سب کے کام آئے گا. لیکن بروس ایک کام بہت اچھا کر رہا ہے. اس نے اس گھر کو یتیم اور بے سہارا بچوں کے رہنے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. اس کے مطابق جب تک جنگ شروع نہیں ہوتی یہاں یہ بچے آرام سے رہ سکتے ہیں.